ہماری گفتگو جو پہلے ہو رہی تھی کہ بہت سارے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، مثلا میں ایک خاص طور پہ جن دو نئے حقوق کا اعتراف کیا گیا ہے 25 سے آئین میں آنا بہت اچھی بات، اعتراف کر لیا گیا کہ یہ اب جسٹسیبل رائٹ بن گیا، لیکن میں آپ کو دکھا سکتا ہوں 1962 سے لے کر 1996 تک مختلف صوبوں نے لازمی پرائمری تعلیم کے قوانین بنائے، لیکن ہمیں لازمی پرائمری تعلیم نظر نہیں آتی۔ 19A آزادی اطلاعات کا حق آئین نے تسلیم کر لیا، ہم جنوبی ایشیا میں پہلا ملک تھے جس نے 2002 میں ایک آرڈیننس کے ذریعے قانون اپنایا، لیکن عمل درآمد صفر ہے۔ تو کیا کیا جائے؟ یہ میرا تجربہ رہا ہے کہ جو بھی کوئی عوام کی بہتری کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے یا اداروں کو مضبوط بنانے کا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا سفر بہت ہی کٹھن ہوتا ہے۔ حالانکہ ہونا ایسے چاہیے تھا، ایک عام سا ایک مفروضہ ہے، جی ہم ایسی قوم ہے، ہمیں اچھا لیڈر نہیں ملا، یہ کتنا کامنلی ہم سنتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کوئی لیڈر آسمان سے بھی اتر کے آ جائے گا نا تو جس طرح کا ہم نے ماحول کریٹ کر لیا ہوا ہے اس میں کوئی بھی کچھ اتنا کر نہیں پاتا۔ میں نے دیکھا پولیس لے لیجئے، اس میں کوئی ایک اگر لا کو فالو کرنا چاہے تو اس کی زندگی بہت عذاب ہو جاتی ہے، یا کسی طرح سے بھی پارلیمنٹ میں کوئی پروسیجر چینج کرنا چاہے اس کے اوپر اتنا پریشر آ جاتا ہے۔ تو ایک تو میں یہ کہوں گی کہ مائنڈ سیٹ جو ہے ہماری سوسائٹی کا، جس کا ہمیں اعتراف کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہ کہتے رہے اچھا لیڈر نہیں ہمارے پاس، اچھے لوگ نہیں ہمارے پاس۔ میں یہ سمجھتی ہوں ہمیں اس چیز کا اعتراف کرنا بہت ضروری ہے کہ ہم بہت ہی زیادہ دل سے یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹس کو جیسا ہے وہ جوں کا توں ہی رہے۔ ہم مانتے نہیں ہیں، ہمیں جس چیز کی چبھن ہوتی ہے ہم اس کی شکایت ضرور کرتے ہیں، لیکن ہم ایگزیکٹلی وہی رائٹ دوسرے کی وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جب تک ہمارا اپنا جو تجزیہ ہے نا ہمارے اپنے بارے میں وہ رومانٹیسائز رہے گا نا، ہم لوگ بہت بہت کمفرٹیبل رہتے ہیں کہ ایک بڑا سا ایک جن جیسا اپنا خوبصورت سا ایک آپ نے وہ کہہ لیں اپنا ہی تصور پیش کیا ہوا ہے کہ بھئی ہم کمال لوگ ہیں۔ یہ اس میں سے جب ہم اس رومانس میں سے، اس اپنے سے عشق میں سے ہم باہر نہیں نہ نکلتے اور ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کو کوئی نہ مارے مگر باقی لوگوں کی اگر بیٹیاں پٹ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک جو ایٹیچیوڈ ہے۔ اسی طرح جب آپ آئین کی بات کرتے ہیں کہ آئین کی چیزیں آگے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتی، لیجسلیٹو چیزیں جو آگے ٹرانسلیٹ کیوں نہیں ہوتی، میں سمجھتی ہوں اس میں نیتوں کا بہت سارا کام ہے کہ ہماری اگر نیت ہو جائے نا کہ ہم نے چیز کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر اس میں کوئی پرابلم نہیں، چیز کو ٹھیک کرنے والا کوئی نکلتا نہیں تو 100 جوتے اس کے اوپر پڑ جاتے ہیں، وہ والی چیز ہمیں کسی طرح سے اس میں سے نکلنا ہے۔ صحیح، یہ تو باتیں ہوئیں ان نیتوں اور رویوں کی جو عوام کے ساتھ ہیں، اور ابتدا میں بھی بات ہوئی کہ غالب اکثریت ناخواندہ ہے، لیکن ناخواندہ ہونے کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ اپنے مفادات کا اندازہ پڑھے نہ لکھے ہو۔ اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ آئین میں جو یہ اس قسم کی خدمات کی فراہمی کے ادارے کا تصور ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے، پرنسپلز آف پالیسی آرٹیکل 32 میں بھی ہے اور 140A شامل کیا گیا۔ تاثر یہ بنتا ہے کہ اب ریاست کا جو ڈھانچہ ہے اس میں قومی حکومت ہوگی، صوبائی ہوگی اور مقامی حکومت ہوگی۔ 2 سال بیت گئے، کسی صوبے میں بھی نہیں بنی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ نئی لیڈرشپ بھی مرج ہوتی ہے اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اور لوکل باڈی سے، دونوں اداروں میں بند ہو گیا سارا سلسلہ۔ رائٹ ٹو ایسوسیشن ہے لیکن اسٹوڈنٹس یونین پہ پابندی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو آدھی اگر آبادی ان پڑھ ہے تو یہ بھی ریاست کی ذمہ داری تھی، ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہر انسان کو تعلیم دی جائے۔ ابھی بھی ایسے بہت سارے دیہات ہیں جہاں سکول نہیں ہے، اور ابھی ایک سپریم کورٹ کا تازہ فیصلہ آیا ہے، بہت میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، انہوں نے کہا ہے کہ تعلیم کا جو سکول بند کیے جا رہے ہیں یہ بند نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ ذکر کر رہے تھے کمپلسری پرائمری ایجوکیشن ایکٹ، تو آپ کو سن کر خوشی ہوگی، اس وقت میں ایجوکیشن منسٹر پنجاب تھا، اور یہ قانون پاکستان کی ہسٹری میں سب سے پہلے میں نے ہی موو کیا تھا صوبائی اسمبلی میں، اور ہم نے پاس کیا تھا، لیکن آج تک اس پہ عمل نہیں ہوا۔ ایک کیا بھی وجہ ہے؟ جب فوراً حکومت چینج ہوگی تو اس کے بعد اس پہ میں نے کئی دفعہ ریکویسٹ کیا ہے مختلف فورم پر بھی، لیکن صوبائی حکومتوں کا ویسے بھی ڈیولپ ہو گیا ہے، ایجوکیشن صوبائی حکومتوں کی ڈیوٹی ہے، لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہے۔ بات وہی ہے کہ عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ عوام کو بھی علم ہونا چاہیے ان کے حقوق کیا ہیں۔ میرے خیال اس پہ میڈیا کو آگے آنا چاہیے، سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کو آگے آنا چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں اگر ہیومن رائٹس پر مشتمل ایک الگ سے ایک سبجیکٹ انٹروڈیوس کر دیا جائے، متعارف کروایا جائے اسکول لیول پہ۔ ڈاکٹر صاحبہ، ایک مثلا حق بھی ہے عمل درآمد کی کوتاہیوں کو اگر ہم دیکھیں تو مثلا تعلیم کے اوپر جو بھی حکومت آتی ہے وہ ایک نئی قسم کے اسکولوں کا اپنا ہی نظام متعارف کراتی ہے۔ میں کوئی 14 قسم کے اسکول گن سکتا ہوں، کمپریہنسو، پائلٹ سیکنڈری، گورنمنٹ اسکول، کیڈٹ کالجز، سارے نئی روشنی، اب دانش اسکول۔
اور جو چیز ہمیں نظر نہیں آتی وہ تعلیم. اس کو سمجھتی ہوں پرابلم جو میرا خیال ہے ہمیں بار بار فیس کرنا پڑتا ہے، وہ یہ ہے کہ کسی پارٹی کا، کسی جو بھی رولنگ پارٹی ہے اس کی گورنمنٹ کا، وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا وہ بتا سکیں، وہ دکھا سکیں، اس سے اوپر نہیں بڑھ پاتے. ایک جو ہے نیشنل ایشو ہے، ایک نیشنل پرابلم ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ میں اپنا نیم ٹیگ لگا کے اور اس کا ایک پیکیج بنا کے اور وہی پیش کروں. دوسرا یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جیسے انہوں نے بات کی نا، فتح صاحب نے بہت اچھی، اور انہوں نے بڑی پروگریسو لیجسلیشن ہمیشہ انٹروڈیوس کیا کہ گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی تو آپ دوسری جو ہے وہ کہتی ہے کہ جی اس کو تو ہم نے چھونا بھی نہیں ہے. نئی حکومت کے ساتھ قوم ایک بار پھر پیدا ہوگی. یہ بڑی غلط بات ہے. اور ابھی بھی جیسے یہ خواتین کے بلز آج کل جس طرح نیشنل اسمبلی نے پاس کیا آگے وہ سینٹ میں جانا، تو ہم جو اپنی لابنگ کر رہے ہیں، ہم سب سینیٹرز کو، سارے پارلیمنٹیرینز کو یہ کہتے جا رہے ہیں کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ اس پارٹی کا یا اس پارٹی کا، اکراس دی بورڈ کنسنسس ہو. ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے ایک مختصر سے وقفے کا.